اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم۔ ریاست کی خبروں میں خوش آمدید۔ آج کی جو 5 بڑی خبریں ہیں، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی، اور دوسری جو خبر ہے اسلام مخالف مواد پہ ہوگی، اور تیسری جو خبر ہے ویزا سفارتخانہ کے حوالے سے ہوگی، اور چوتھی جو خبر ہے افغانستان سے امریکہ افواج کا جلد واپسی، اور جو 5ویں خبر ہے ہمارے پاس وہ افغانستان میں انتہائی مطلوب القاعدہ رہنما ہلاک۔ تو سب سے پہلے ہم امریکہ کے انتخابات پر بات کرتے ہیں۔ امریکہ انتخابات میں عرب اور افریقہ ممالک میں عرب نیوز کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں جواب دینے والے نصفاً افراد کا خیال ہے کہ آنے والے امریکن انتخابات میں کوئی بھی امیدوار خطے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق رائے عامہ کے جائزہ کے لیے 40% شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جوز بائیڈن خطے کے لیے بہتر ہوں گے، جبکہ 12% افراد نے ٹرمپ کی بہتری قرار دے دیا تھا۔ لیکن اس رائے عامہ کے اہم نتائج یہ ہیں کہ اگر بائیڈن کو امریکہ صدارت ملتی ہے تو ان کا اوباما انتظامیہ کے مسئلہ چھوڑنے کا مشورہ دیا جائے گا۔ جوز بائیڈن 2017 تک باراک اوباما کے نائب صدر رہ چکے ہیں۔ جب اوباما انتظامیہ کے مشترکہ وسطیٰ میں پالیسیوں کے بارے میں رائے دہندگان نے پوچھا گئے تو 53% کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر نے خطے کو خراب حالات میں چھوڑنے دیا تھا، اور 58% کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن خود کو اوباما دور کے پالیسیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس سروے میں رائے دہندگان کے 3057 افراد نے حصہ لیا۔ اس کا مقصد امریکہ انتخابات کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کرنا تھی۔ سروے کے 4 اہم نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنے والے امریکہ صدر کو ایران کے معاملے پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ورجینیا میں سفارتخانے کے متعلق کہنے کا 2017 کا فیصلہ بھی غیر مقبول رہا۔ 89% عربیوں نے ان کے لیے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ حیرت کی یہ بات ہے کہ دیگر عربیوں کے برعکس سروے میں حصہ لینے والے فلسطینیوں نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ اسرائیل کے ساتھ ثالثی کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ ایران کے جنرل سلمان کے خاتمے کے بارے میں رائے مستقسم نظر آتی ہے۔ 57% عراقیوں اور 41% لبنانی شہریوں نے بھی اس کے ایک مثبت اقدام دیکھ رہے ہیں، جبکہ 57% حامی اور 62% قطری اس کے خط کے لیے ایک منفی اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ اسلام مخالف مواد کے حوالے سے عمران خان نے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کو خط لکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ کو خط لکھا، جس میں کہنا تھا کہ اسلام مخالف مواد پر پابندی لگائی جائے۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ اسلام فوبیا اور اسلام کے خلاف نفرت پر مبنی مواد پر ہولوکاسٹ جیسی پابندیاں لگائی جائیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میں آپ کا توجہ بڑھاتے ہوئے اسلام فوبیا کی طرف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خط لکھ رہا ہوں، جو خاص طور سے فیس بک سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال سے پوری دنیا میں نفرت، انتہا پسندی اور تشدد کو ہوا دے رہا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نفرت کے پیغام پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے امتیازی سلوک شدت پسندی میں اضافہ کی طرف جاتا ہے، جس کی دنیا کو ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر فرانسیسی صدر کے اقدامات کی مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کو فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اتوار کو پاکستانی وزیر اعظم نے عمران خان نے فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل میں کہا تھا کہ فرانسیسی صدر نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کو دنیا کو مزید تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے عمران خان نے کہا تھا کہ فرانسیسی صدر نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ توہین آمیزہ خاکے کی نمائش سے اسلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کی گئی اور جان بوجھ کر مسلمانوں کو
مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے پاس جو تیسری بڑی خبر ہے وہ نئے ویزے سفارتخانے میں آ چکے ہیں، سٹیمپ کب ہوں گے؟ کرونا وائرس کے وبا مریضوں سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقررہ کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معلومات زندگی بھی بحال کی لی جا رہی ہے۔ تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معلومات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مریض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ جن کے ویزے ایجنسی میں آ چکے ہیں مگر سٹیمپ نہیں ہو رہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ معلومات زندگی بحال ہو رہی ہے، تاہم مکمل طور پر اس وقت بحال ہوگی جب کرونا ویکسین کے حتمی طور پر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا کی ویکسین کی تجربات مکمل طور پر کامیاب ہونے کے بعد ہر معلوماتی زندگی کے بحال کے حوالے سے کیے جا سکیں گے۔ ویکسین کا تیسرا مرحلہ کامیاب ہونے کے سطح پر توقع ہے کہ کرونا سے پہلے والی معلوماتی زندگی بحال ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں بھی پروازوں کسی حد تک بحال کی گئی ہیں، تاہم دسمبر میں اور اس کے حوالے سے صورتحال کا واضح طور پر اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد توقع ہے کہ جنوری سے سفر پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پابندیوں کی وجہ سے ویزے کے پروگریس کے مراحل سے مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے، تاہم ویزے جو ایجنسی میں پہنچ چکے ہیں وہ پاسپورٹ میں سٹیمپ ہونے کے 2 ماہ تک کارآمد ہوتے ہیں۔ اس دوران معلومات میں بہتری آئے گی۔ امید ہے کہ اس لیے جیسے آپ کو ویزے کی پروگریس کا وقت آئے گا تو آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ ہمارے پاس جو چوتھی بڑی خبر ہے وہ افغانستان سے امریکہ فوج کا جلد واپسی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان سے تعلقات تمام امریکی فوج کو دسمبر کے آخر تک ملک واپس آ جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ کے ذریعے امریکی افواج کے انخلاء کے حوالے سے لکھا کہ افغانستان میں تعینات باقی مرد اور خواتین افواج کو کرسمس تک ملک میں واپس بلا لیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ کے بیانات امریکی مشاورتی برائے قومی سلامتی کے اعلان کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال کے شروع میں امریکی افواج کی تعداد کم کر کے 1,500 تک کر دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں تعینات امریکی بہادر مرد اور خواتین کو کرسمس تک واپس بلا لیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے بیان واضح نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ میں سرکاری احکامات نامہ یا اپنی ذاتی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ قبل از صدر ٹرمپ دیگر امریکی عہدیداران افواج انخلاء کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ رواں سال میں نومبر تک امریکی افواج کی تعداد کم کر کے 4 سے 5,000 تک کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی میں امریکی عہدیداران افواج کے انخلاء کو افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال سے مذاکرات کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کے انخلاء کے حوالے سے حالیہ بیان افغان مذاکرات میں افغان حکومت کی پوزیشن کمزور کر سکتا ہے۔ اب تک 2001 سے لے کر 2,400 امریکی افواجی افغانستان میں ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو پانچویں بڑی خبر ہے، افغانستان میں انتہائی مطلوب القاعدہ رہنما ہلاک۔ افغانستان سیکورٹی فورسز القاعدہ کے مطلوب سینئر رہنما محسن الرسانی کو ہلاک کر دیا۔ افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹر آف سیکورٹی (NDS) نے گزشتہ رات ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ القاعدہ کا رہنما اور امریکی فیلڈ بیورو آف انویسٹیگیشن (FBI) کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا۔ امریکا نیشنل کنٹرول ٹیررزم سینٹر کے سربراہ کرسمل نے ایک بیان میں محسن الرسانی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں کا کہنا ہے کہ اس کی ہلاکت دہشت گرد تنظیموں کے لیے بڑا دھچکا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھ مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق القاعدہ محسن الرسانی کی ہلاکت دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے ہوتے ہوئے مفادات کو ظاہر کرتے ہیں۔
امریکہ نے محسن ارسانی کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی مدد کرنا اور امریکہ شہریوں کو قتل کرنے کی سازش الزام ٹھہرایا تھا۔ این ڈی ایس کے مطابق محسن ارسانی کو القاعدہ کا اہم لیڈر سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے افغانستان کے غزنوی صوبے میں ایک اسپیشل آپریشن میں ہلاک کیا گیا۔ ایف بی اے محسن ارسانی کی ہلاکت پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایف بی اے کے مطابق محسن ارسانی کے عبدالرؤف بھی کہا جاتا تھا اور مصر کا شہری تھا۔ گزشتہ ماہ امریکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائیکل پومپیو نے کہا کہ افغانستان بھی القاعدہ کے 200 سے بھی کم دہشت گرد باقی رہ گئے ہیں۔